بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مسلم بن عقیل کا قیام۔ جب ہانی کے قتل ہونے کی خبر مسلم بن عقیل کو پہنچی تو مسلم بن عقیل اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جو ان کی بیعت کر چکے تھے ابن زیاد سے جنگ کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل آئے۔ ابن زیاد نے دارالامارہ میں پناہ لی اور اس کے دروازے بند کر دیے۔ اس کے بعد ابن زیاد کے ساتھیوں اور مسلم بن عقیل کے ساتھیوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، اور وہ افراد جو ابن زیاد کے ساتھ دارالامارہ میں تھے دارالامارہ کی چھت پر گئے اور انہوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھیوں کو شام سے آنے والی فوجوں کی دھمکی دے دی۔ اسی طرح جنگ لڑتے ہوئے رات ہو گئی۔ مسلم بن عقیل کے ساتھی رفتہ رفتہ منتشر ہونے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم کیوں خواہ مخواہ خود کو فتنہ کی آگ میں ڈالے، بہتر یہی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائے اور مسلم اور ابن زیاد کو اپنے حال پر چھوڑ دے، یہاں تک کہ خدا ان کے درمیان اصلاح کر دے۔ یہ کہہ کر تمام لوگ چلے گئے۔ 10 افراد مسلم کے ساتھ رہ گئے۔ اسی دوران مسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہ 10 آدمی بھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب مسلم نے ایسی صورتحال دیکھی تو مسجد سے تنہا غریب الوطنی کی حالت میں باہر آئے اور کوفہ کی گلیوں میں چلنے لگے۔ چلتے چلتے تو نامی عورت کے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچے اور اسے پانی طلب کیا۔ وہ عورت پانی لائی، مسلم نے پانی پیا۔ اس کے بعد مسلم نے پناہ طلب کی۔ اس عورت نے اپنے گھر میں پناہ دے دی، لیکن اس کے بیٹے نے اس قضیہ کی خبر ابن زیاد تک پہنچا دی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو طلب کیا اور اسے ایک لشکر کے ساتھ مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ لوگ اس عورت کے گھر کے قریب پہنچے اور مسلم نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی تو ذرا پہنی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان سے مقابلہ شروع کر دیا اور ان کی کثرت تعداد کو ہلاک کیا۔ محمد بن اشعث نے بلند آواز سے کہا، اے مسلم، تم ہماری امان میں ہو۔ مسلم نے کہا، دغاباز، فاسق و فاجر لوگوں کی امان کوئی امان نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر جنگ لڑنے میں مشغول ہو گئے اور جس کے عنوان سے شاعر حمران بن مالک کے اشعار پڑھے، خدا کی قسم میں مارا نہیں جاؤں گا مگر آزادی کی حالت میں، اگرچہ مجھے موت کا جام تلخی و سختی کے ساتھ ہی پینا پڑے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے دھوکے سے گرفتار کیا جائے۔ اسی طرح میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کو کڑوے پانی کے ساتھ مخلوط کروں۔ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن مشکل کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن میں تم پر اپنی تلوار سے حملہ کروں گا اور مجھے تم سے کسی قسم کے ضرر و نقصان کی پرواہ نہیں۔ ابن زیاد کے لشکر نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے مسلم، محمد بن اشعث آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے اور فریب نہیں دے رہا ہے۔ مسلم نے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنا حملہ جاری رکھا، یہاں تک کہ تلواروں اور نیزوں کے زخموں کی کثرت سے جسم نے ڈھال ہو گیا۔ اس موقع پر ایک کمینہ نے نیزہ کے ساتھ پشت پر سے حملہ کیا، جس سے آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر گر پڑے۔ اس وقت آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اشقیاء جب آپ کو ابن زیاد کے پاس لے گئے تو مسلم نے اس سے سلام نہ کیا۔ ایک سپاہی نے کہا، امیر کو سلام کرو۔ مسلم نے کہا، لعنت ہو تم پر، میرا یہ امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا، کوئی حرج نہیں، تم سلام کرو یا نہ کرو، قتل ہونا ہی ہے۔ مسلم نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ تم سے زیادہ
نفاق افراد نے مجھ سے زیادہ بہتر افراد کو قتل کیا ہے، اور اس سے پست بات یہ ہے کہ تم لوگوں کو بغیرتی سے قتل کرتے ہو اور دردناک طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو۔ اسی طرح سے تم اپنی بغیرتی کو ظاہر کرتے ہو۔ جب تم دشمن پر غلبہ پاتے ہو تو اس کے ساتھ بدترین سلوک کرتے ہو۔ تم ظلم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مکر و فریب میں کوئی تمہارا ثانی نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا، اے نافرمان فتنہ گر، تو نے اپنے امام سے بغاوت کی ہے اور مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کیا ہے۔ مسلم نے کہا، اے ابن زیاد، تو جھوٹ بولتا ہے۔ مسلمانوں کے اتحاد و وحدت کو معاویہ اور اس کے بیٹے یزید نے تباہ و برباد کیا ہے، اور فتنہ کو تو اور تیرے باپ زیاد بن عبیدہ نے ایجاد کیا ہے۔ عبیدہ قبیلہ بنی علاج کا غلام تھا اور ان کا تعلق ثقیف سے تھا۔ مجھے امید ہے کہ خداوند مجھے شہادت نصیب فرمائے گا، اور یہ شہادت مجھے بدترین افراد کے ہاتھوں سے ملے گی۔ ابن زیاد نے کہا، اے مسلم، تو نے اقتدار کی ہوس میں یہ اقدام کیا، لیکن خدا نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں یہ مقام حاصل ہو، بلکہ وہ مقام اس کے اہل کے حوالے کر دیا۔ مسلم نے کہا، اے مرجانہ کے بیٹے، تمہاری نظر میں اس مقام کا حقدار کون ہے؟ اس نے کہا، یزید بن معاویہ۔ مسلم نے کہا، الحمدللہ، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ خداوند عالم ہمارے اور تمہارے درمیان حاکم ہے۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تم بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ اس خلافت میں تمہارا بھی کوئی حصہ ہے؟ مسلم نے کہا، خدا کی قسم، میرا خیال نہیں، بلکہ میں یقین رکھتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، اے مسلم، مجھے بتاؤ تم کس مقصد کے لیے اس شہر میں آئے ہو کہ اس کی نظم و نسق کو درہم برہم کر دیا؟ مسلم نے کہا، میں اختلاف اور شورش برپا کرنے کے لیے نہیں آیا، مگر چونکہ تم نے برے اعمال انجام دیے اور نیک اعمال کو تباہ کیا اور لوگوں کی مرضی کے بغیر ان پر حاکم بن بیٹھے اور انہیں حکم خدا کے خلاف حکم دیا اور ان کے ساتھ ایران و روم کے بادشاہوں جیسا سلوک کیا، لہٰذا ہم آئے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دوں، برے کاموں سے روکے اور انہیں قرآن و سنت پیغمبر اسلام کا تابع بنائے، اور ہم اس کام کے لیے سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ ابن زیاد نے یہ سن کر آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور حضرت علی اور حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالیاں بکنے لگا۔ مسلم نے کہا، تو اور تیرا باپ ان گالیوں کا زیادہ حقدار ہے۔ اے دشمن خدا، تو جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے کر لے۔